ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج کے جو موضوعات جو ڈسکس ہوں گے آج کے پروگرام میں ہم نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھے، ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رانا عبدالرب کالم نگار ہیں۔ سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے کہ حکومت اور کالعدم جماعت کے درمیان جو ایک معاہدہ ہمارے سامنے آیا ہے، مگر اس معاہدے کے اندر ابھی بھی ابہام ہے، حکومتی وزراء اس طرح سے واضح نہیں کر رہے صورتحال کو۔ کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں کالعدم کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے؟ ہم تو اسی کشمکش میں ابھی تک مبتلا ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ حکومتی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ حکومتی ٹیم میں تو آپ دیکھیں کہ شیخ رشید اور نور الحق قادری جو ہے وہ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ جو علماء کا وفد تھا جو پہلے صدر سے ملا، پھر بعد میں وزیر اعظم سے ملا، ان سے بھی ان کے مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہو رہے ہیں، ریاست کے نمائندہ کے صورت میں گئے مفتی منیب صاحب، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا جو ابھی تک حکومت سامنے نہیں لے کے آ رہی، جب کہ مولانا بشیر قادری صاحب جو ہیں وہ معاہدے کو سامنے لے آئے ہیں۔ اب اس معاہدے کو دیکھیں اور اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ خود حیران رہ گئے۔ کچھ باتیں اچھی ہیں۔ سب سے پہلی بات اچھی یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا، خون خرابے سے بچ گئی سارے صورتحال، لیکن کئی چیزیں بہت تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کالعدم جو تنظیم ہے، اس پہ کالعدم کا جو لفظ ہے یہ ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اسے مین سٹریم سیاست کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ بات بالکل درست ہوگی۔ اب عالمی سطح پہ اس کے اثرات کیا جائیں گے؟ پہلے ہی عالمی سطح پہ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ایک رائے قائم ہے کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو مذہبی تنظیمیں، ان کے لیے ہم سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے بعد آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارا امیج کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ دیکھیں کہ جو تحریک لبیک کا یہ جو فرانس کا ایشو ہوا، فرانس کے ایشو سے وہ دستبردار ہو گئے۔ جب انہوں نے دستبردار ہی فرانس کے ایشو پہ ہونا تھا تو اتنا بڑا 2 ہفتے کے لیے وسطی پنجاب کو آپ نے بند کر دیا، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو پولیس والے شہید ہوئے، اس معاہدے میں آپ نے شاید وہ جو انہوں نے مولانا بشیر نے دکھایا، اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیں جو 5 پولیس والے ہیں ان کے بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ بات درست ہے، ہم پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کسی ٹیبل پہ ہونے چاہیے۔ مذاکرات تو آپ کے ملا فضل اللہ سے بھی ہوئے تھے، مذاکرات تو اسی ریاست نے ٹی ٹی پی سے بھی کیے تھے، مذاکرات اگر آپ کو یاد ہو تو لال مسجد سے بھی ہوئے تھے۔ مشرف جیسا طاقتور آدمی بھی وہ لال مسجد کے واقعے کو نہیں سنبھال سکا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ آپ مین سٹریم سیاست میں آپ اسے لے کے آئیں، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ سیاست میں مذہب کا چورن بیچنے لگ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ اور میں کہ سارے لوگ ان پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے کہ جب اس کو آپ سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ راستے بند نہ کریں۔ آپ ان کے نام پہ آپ راستے بند کر رہے ہیں، لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے کی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں اس ساری صورتحال کی کون ذمہ دار ہے؟ حکومت پنجاب کی آپ بات کریں، 10 سے 12 لوگ پہلے وہ 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہوئے، ان کو وہ سنبھال نہیں سکے، ایسے وہ بڑھتے گئے اور ساری صورتحال یہ بنی۔ کیا ان متعلقہ جو ڈی سیز ہیں یا ڈی پی اوز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو بیوروکریٹ ہے ان کے عام روٹس میں مذہبی جماعتیں ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں ان سے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ وہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں۔ لاہور میں بیٹھے رہے، اس کے بعد وزیر آباد تک وہ کیسے پہنچے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ المیہ صرف یہی ہے کہ یہ جو پورا کا پورا معاہدہ ہوا ہے، اگر حکومت نے یہ باتیں پہلے مان لینی تھی تو اتنی بڑا 2 ہفتے کے لیے فیض آباد کو آپ نے بند کر کے رکھا، کتنے مسائل ہوئے آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، اور اب کالعدم جو تنظیم ہے تحریک لبیک، ان کے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے کس طرح لے کے چلیں گے۔ اگر انہوں نے یہی مذہب کے ایشو کو لے کے چلنا ہے، اب 97% ہم مسلمان ہیں، کوئی ایک آدمی بھی نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جان قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، کوئی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پھر ایشو کیا ہے؟ اب ایشو ہوا فرانس کے ایشو کے اوپر، اب فرانس میں تو کوئی ایشو نہیں ہوا، وہاں نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، نہ احتجاج ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔
ایشو تو ہم نے اپنے ملک میں شروع کر دیا، حالانکہ ہونا تو وہاں چاہیے تھا. جبکہ عمران خان سے آپ ہزارہ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں جب انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کی، اسلاموفوبیا پہ بات کی، اور ہر فورم پہ انہوں نے جا کے یہ بات کی. تو ایشو ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو ان کا جو موقف تھا وہ بالکل پہلے دن سے بالکل غلط تھا. میں اتنی شدت پسندی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. یہ سیاسی جماعت ہے، آپ مین سٹریم میں لے کے ہیں، ہمیں کوئی ایشو. اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں، پوری کابینہ کا موقف فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رکھا ہے میڈیا کے سامنے، کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے سپورٹ کیا گیا ہے. پھر شیخ رشید صاحب کی اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنوبی کوریا ہو گیا یا دیگر جو ممالک انہوں نے نام لیے، وہاں سے ان کے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہینڈل ہو رہے ہیں. تو اب ان تمام تر الزامات کی حقیقت کیا رہ جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ یا وزیر اطلاعات جو ہیں یہ الزامات تک بات کرتے ہیں، یا انہوں نے ثبوت کی بنا کے اوپر ہی بات کی ہوگی؟ اگر ثبوت بھی موجود ہیں تو پھر آپ ان کو سیاسی دھارے میں کیسے شامل کریں گے؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ فواد چودھری کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ فواد چودھری پہلے دن سے کلیئر ہے. ایم کیو ایم کا واقعہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ان کا موقع پہلے دن کہ آپ ریاست کے سامنے آپ کوئی بھی ریاست کی ریٹ اہم ہے، ان کا پہلا دن سے ایک ہی موقف رہا کہ ریاست کی ریٹ جو ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ایشو ہو، چاہے وہ کسی ایشو بھی ٹی ٹی پی کا ایشو ہو، ان کا موقف اس معاملے میں کلیئر ہے. رہی بات دوسری کہ جو انڈیا سے رابطے ہیں یا نہیں ہیں، انڈیا سے اگر رابطے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے راہ سے رابطے، یہ جو معاہدہ کیا وہ آپ نے راہ سے کیا. المیہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، جو عام یا جو سیاستدان ہیں، ان تک تو رابطے، ان تک تو باتیں کلیئر پہنچی نہیں ہیں. نہ پارلیمنٹ میں یہ اس چیز کو لے کے گئے، نہ کسی صورتحال میں آپ کو اور مجھے، یہاں تک کہ میڈیا کو بھی نہیں بتایا گیا کہ صورتحال اوریجنل کیا ہے. اچھا، وہ جو ثبوت ہیں جو انڈیا سے رابطے ہیں یا کسی دوسرے ممالک سے رابطے ہیں، وہ عام آدمی کے سامنے رکھے جائیں تاکہ عام آدمی کو تو کلیئر ہو کہ وہ جو جماعت ہے کالعدم تنظیم جنہیں یہ قرار دیا گیا ہے، وہ کہاں کھڑی ہے اور ریاست کہاں کھڑی ہے یا حکومت کہاں کھڑی ہے. المیہ یہ ہے کہ ساری زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اگر معاہدے کو فی الحال ہم اگر سائڈ پہ کر لیں تو دوسرے جو امور ہوں گے اگر ان کے اوپر ہم بات کر لیں. پولیس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کی حکومت ہو، ایسا کوئی احتجاج ہو، یا بالخصوص اگر اسی کالعدم جماعت کی اگر ہم بات کر لیں تو پولیس کو خاص تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں کے اوپر ظلم بھی ڈھائے جاتے ہیں، ان کی بے توقیری بھی کی جاتی ہے. مگر کوئی بھی حکومت ہمیں پولیس کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی. اور پھر ہمارے یہ الزامات بھی ہیں کہ پولیس اپنا اچھا ڈیلیور نہیں کر پاتی، پولیس کے اندر سیاسی اثر رسوخ ہے. جب حکومتی قیادتیں جو ہیں وہ اپنے پولیس ادارے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی تو آپ کیا تاثر ان کو دے رہے ہیں؟ ہم حالیہ واقعات دیکھ لیں، پولیس نے اپنے شہداء دے دیے، ایک بڑی تعداد میں زخمی جو ہیں وہ ابھی تک اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. تو اس کے بعد یہ معاہدہ ہو گیا تو وہ ان پولیس کی ان قربانیوں کا کیا کریں گے، ان زخمیوں کا کیا کریں گے؟ ان کے سامنے آپ کس منہ سے جائیں گے اور کیا بات لے کر جائیں گے، یا ان کے ساتھ آپ کھڑے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اب یہ دیکھیں نا، جو 5 لوگ شہید ہوئے، ہم ان کے جو لواحقین ہیں ان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم کس منہ سے ان کے سامنے ہم جائیں گے؟ آپ نے وہ کل ان کی ایک بیٹی کا وہ انہیں کہا میرے بابا کہاں سے آئیں گے، آپ نے وہ ایک میڈیا پہ چل رہا تھا. آپ اندازہ کریں ان کے جوابات نہ آپ کے پاس ہے، نہ حکومت کے پاس ہے، نہ ریاست کے پاس ہے. ریاست نے اگر کوئی ایسے کام کرنے تھے تو وہ پہلے کر لیتی تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوتا. دوسری بات، اب پورے واقعے میں جو 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے، کسی ایک بھی ڈی پی او کی اتنی جرت نہیں ہوئی ابھی تک، یا اس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ان کے گھر میں جا کے وہ افسوس کر رہا ہے، یا ابھی تک آئی جی پنجاب کا بھی کوئی بیان نہیں چلا. آپ اندازہ کریں اس حد تک بے حسی بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک وزیر اعظم عمران خان ہر بات پہ ٹویٹر پہ، ہمارے ہاں جو باقی وزراء ہیں وہ ہر 5 سیکنڈ میں ٹویٹ کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایک ابھی تک ٹویٹ سامنے نہیں آیا. نہ اپوزیشن کی طرف سے، حالانکہ اپوزیشن جماعتیں وہ تحریک لبیک کالعدم تنظیم جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں گئے. مفتی منیب نے جب ان کو شہداء کہا پولیس والوں پہ، اس پہ احتجاج سامنے آ رہا ہے، وہ بھی کس سے؟ کالعدم تحریک لبیک سے. اب جو ان کو شہداء ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ ان سے مذاکرات کریں لیکن کسی ڈھب میں تو کریں نا، کسی صورتحال میں کریں. یہ تو نہیں کہ آپ
اپنی مرضی سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کرتے جائیں. میرا موقف پہلے دن سے بھی یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن یہ مذاکرات کس حد تک دیر پا ہوں گے؟ مذاکرات تو پہلے 2 بار ہو چکے ہیں، یہ تیسری بار ہو رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پہ آئے گا کہ یہ کتنی حد تک یا کتنی دیر پا ہوں گے. مفتی منیف کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس چل رہی تھی، وہیں وزیر آباد میں وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی اگر یہ ایک شک پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا تو ہم زیادہ شد و مد کے ساتھ احتجاج کریں گے. تو پھر کہانی تو وہیں آ جائے گی. اب صورتحال مختلف ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ انہیں مین سٹریم میں لے کے جائیں، سیاست میں کریں. کل کو کوئی ایک اور جتھا بھی آئے گا، وہ آ کے کہے گا کہ جی مجھے بھی، وہ بھی احتجاج کرے گا، پھر آپ کو ان کو بھی لے کے آنا پڑے گا. تو یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ضیاء کے سے لے کر اب تک ہم نے یہی تو کارڈ کھیلتے رہے ہیں. بھٹو نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت میں مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام ہو گیا تھا. ہمیں اب بس کر دینا چاہیے اور اپوزیشن جماعتیں اور حکومت دونوں کو مل کے ایک ریڈ لائن کھینچ لینی چاہیے اور واضح کر دینا چاہیے کہ بھائی اب ہم مزید ایسی واقعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اچھا، یہاں پر یہ بھی تو بات ہے کہ ہمیں یہ داد بھی دینی پڑے گی کہ اپوزیشن نے تمام صورتحال کے اوپر ایک بڑا اچھا اقدام بھی کیا ہے. اگر انہوں نے کوئی حمایت نہیں کی تو کم از کم انہوں نے کوئی مخالفت کے اندر کوئی بیانات بھی نہیں دیے حکومت کے. جو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں وہ یہ کرتے رہے ہیں. اگر بالخصوص بات کی عمران خان کی، وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے تو کارکن بڑے جوشیلے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ان کو روکا ہے. اور پھر ایسی دیگر جو وزراء جو آج ان کو جو وزارتیں ان کے پاس ہیں، یہ کل تک تو جو کام کرتے رہے، جو پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ ہمارے سامنے ہے. اپوزیشن کا آپ کردار اس کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے تو حکومت کے 3 صفحات کی جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے یہ لکھا کہ پہلے جو ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا وہ بھی غیر اخلاقی تھا اور غیر آئینی تھا. یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا، جبکہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی. تب یہ الگ بات کہ وہ کہتے رہے کہ اچھا ہے، لیکن اب جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اس میں یہ لکھا. دوسری بات رہی بات کہ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ حمایت کی اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں نے کہا ہے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہونے چاہیے. سعد رفیق نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ ہم اس پہ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکومت اور ریاست کی جو رٹ ہے نا وہ زیادہ ہے. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریڈ لائن کھینچ لینی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کل کو کوئی بھی اٹھ کے آ کے، میرا موقف عمران خان کی حکومت جتنی بری بھی ہے اس کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے. ہر جمہوریت بہترین انتقام محترمہ بینظیر بھٹو کیوں کہتی تھی؟ وہ اس لیے کہ آپ جب جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھیں گے، چونکہ ہمارے زخم بہت گہرے ہیں تو اسے بھرنے میں بھی ٹائم لگے گا. جمہوریت کے تسلسل کو آپ چلنے دیں، آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ہوتی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اب آپ نوٹ کریں کہ اب اس نہج پہ لوگ بات کر رہے ہیں جس نہج پہ آج سے پہلے بات نہیں ہو رہی تھی. کھل کے گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ ہو رہی ہے. اس نہج پہ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ پازیٹیو سائن ہے. اب سارے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بشرط ہے کہ اب تسلسل کو، ابھی 2 سے 3 جماعتیں آئی ہیں نا جنہوں نے اپنا ٹینور کو پورا کیا. اب آپ ٹینور کو پورا کرنے دیں، معاملات ایسا سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے. پروگرام میں بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب ناظرین، اور بات کریں گے کہ کل پی ڈی ایم کی جانب سے اپنی ایک پاور شو کیا گیا ہے. مہنگائی کو لے کر حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اور تمام جو عہدیداران ہیں پی ڈی ایم کے، اپوزیشن لیڈر اگر بات کی جائے شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے بھی کافی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کہتے ہوئے نظر آئے کہ 3 سال پہلے تک ملک جو ہے وہ کافی ترقی کی راہ کے پر گامزن تھا، مگر اس کو ڈیٹریکٹ کر دیا گیا. موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں انہوں نے ملک کے اندر معاشی طور پر عدم استحکام ہے اس کو جنم دیا ہے. مفتاح اسماعیل کے بھی بیانات ہمارے سامنے ہیں کہ جو انہوں نے یہ اخبار کے اندر جو ان کی جو الفاظ ہیں وہ درج ہیں کہ عمران خان ایک کے بعد ایک بحران پیدا کر رہے ہیں. تمام جو اپوزیشن جو جماعتیں ہیں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم میں جو متحد ہیں انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حکومتی جانب سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. مراد سعید کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ مخالفین لوٹ مار کو تحفظ دو کی تحریک چلا رہے ہیں. ان تمام صورتحال کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. تو رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو اپوزیشن لیڈر لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف جو ہے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عالمی سطح کے حالات کے تناظر میں بھی اور ملکی حالات کے تناظر میں بھی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جسے ابھی اقتدار مل جائے اور وہ پہلی جیسی کم از کم چلے، پہلی بہت اچھی نہیں تو 3 سال پہلے والی جو حالت ہے وہ کر سکتی ہے، کہ اتنی کسی کے اندر کیپیسٹی موجود ہے؟ اچھا، اس کا نا 2 حصے کریں.
پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ڈی جی خان میں جنوبی پنجاب میں سرائیکی وسیب میں یہ جلسہ کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلاول بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے باقاعدہ کمپین شروع کی جب وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو چکے تھے، صحیح ہوا، تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہے وہ وہاں سے ٹوٹ کے ادھر پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، تو پھر حمزہ شہباز کو بھیجا گیا اور اس کی جو گیپ تھا اس کو پورا کر دیا۔ رانا صاحب آپ اپنی گفتگو کا یہیں سے آغاز کیجیے گا، یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک میں ناظرین آپ کو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے، اور بریک میں جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک پاور شو کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ رانا صاحب اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے، آپ ان تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن ان تمام تر صورتحال کو ہینڈل کر سکے گی؟ ہم نے سے پہلے دیکھا کہ شاہ خاقان عباسی صاحب نے جب ایک انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ پیٹرول کے اوپر جو لیوی جو کم چارج کر رہی ہے حکومت، یہ ایسے اقدام ہے، ہم ہوتے تو شاید پیٹرول کی قیمت اس سے زیادہ ہوتی۔ تو موجودہ حالات عالمی سطح کے اوپر ہی اتنے حیران کن اور پریشان کن ہے، تو کوئی بھی حکومت آ جائے، کسی بھی جماعت کی سیاسی حکومت آ جائے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کو وہ ہینڈل کر سکے گی؟ یہ بات درست ہے کہ یہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے لیے مسائل یہ اس سے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ عالمی سطح پہ پھر کووڈ کی جو صورتحال تھی اس میں ساری چیزیں صورتحال سامنے۔ میں بات پہلے کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈی جی خان کا انتخاب کیوں کیا۔ اب کل جب شہباز شریف جو ہے وہ وہاں سپیچ کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ وہاں کے سرائیکی وسیب کا رونا رو رہے تھے کہ یہ صورتحال کئی دہائیوں سے وہ وہیں کے حکمران رہے پورے پنجاب کے، انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، کوئی ایک ترقیاتی کام بتا دیں، ابھی تک وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ لکھ تھک گئے، ہم لکھ تھک گئے کہ ایم ایم روڈ بنا دیا جائے، کوئی ایک صورتحال بتائیں کوئی جو سرائیکی وسیب کو انہوں نے دی ہو۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بنے تھے تو انہوں نے بھی ملتان کو سیٹل کیا، اب یہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عثمان بزدار، وہ بھی اپنے حلقے کو اور توسے کو صرف بنا رہے ہیں، باقی پورے کے پورے سرائیکی وسیب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ المیہ یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو انہوں نے ہمیشہ سرائیکی وسیب کو نظر انداز ہی کیا ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ انہوں نے سرائیکی وسیب کا انتخاب کیوں کیا، یہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ جس کا ملتان مضبوط ہوگا اس کا دلی مضبوط تھا، اور پھر دلی سے بعد یہ انہوں نے کہا جس کا ملتان مضبوط اس کا لاہور مضبوط، جس کا لاہور مضبوط اس کا وفاق مضبوط۔ تو صورتحال یہ ہے کہ، اور آپ ہمیشہ سے دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت بنی ہے تو انہوں نے سرائیکی وسیب کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ لیے ہیں اور وہ وہاں سے کلین سویپ ہوئی ہے، مگر اس حوالے سے ان کی محرومیوں کا ازالہ جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ رانا صاحب آپ سے بات جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے، ہمیں اس وقت ٹیلی فونک لائن کے اوپر جوائن کیا ہے ناصر بشیر، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، آپ سبھی جنگ اخبار میں ان کے کالم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ناصر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کل کی جو صورتحال ہم نے دیکھی کہ کالعدم جماعت کی جانب سے حکومت اور کالعدم جماعت کے مابین مذاکرات بھی ہوئے ہیں، ان مذاکرات میں اس معاہدے کے اندر ابھی بھی ابہام موجود ہے، آپ ان تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بھارتی ایجنٹ ہونے کے الزامات لگائے گئے وفاقی وزراء کی جانب سے، اور جنہوں نے لگائے انہوں نے کہا کہ ہم کابینہ کا موقف پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد معاہدہ ہونا اور ان کو سیاسی دھارے میں شامل کر لینا، ان تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ دیکھیے ہماری جو ملکی سیاست ہے یا ملکی ہمارا نظام ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ الزامات کی سیاست یہاں چلتی رہی ہے۔ اچھا، الزامات لگتے بھی ہیں، الزامات پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ الزامات ایک خاص موقع کی مناسبت سے ضرورت کے مطابق لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ خود ہی واش کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کل داغدار ہوتے ہیں اور پھر وہ اگلے روز پھر وہ لوگ پاک صاف ہو جاتے ہیں، لگتا ہے جس طرح کپڑے مشین میں دھو کے پاک صاف ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح ہوتی ہے بات۔ اور یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ اب تو بات مشہور ہو گئی ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جس پہ الزام لگتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی بھی ہوگی، لیکن اس سلسلے میں جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب معاہدہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں
وقتی ضرورت کے تحت لگائے گئے. ظاہر ہے اب معاہدہ ہو گیا تو اب یہ الزامات بھی نہیں رہیں گے, سب کچھ صاف ہو جائے گا. بہرحال اس معاہدے سے ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو ایک عام لوگوں کے دلوں میں جو ایک شدید ڈپریشن پیدا ہو چکا تھا, ٹینشن پیدا ہو چکی تھی, تو وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ معاہدہ چلیے کچھ ہوا تو صحیح, ابہام اس میں ضرور موجود ہے. ابھی بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ کیا شرائط رکھی گئی, کیا شرائط حکومت نے مانی, کون سی شرائط ٹی ایل پی نے مان لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشگواریت کا احساس پیدا ہوا ہے. اچھا ایک بات اور, جی جی, رستے صرف ایک فریق نے نہیں روکے تھے, رستے دونوں فریقوں نے روکے تھے. اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بالکل. کسی کا راستہ آسان کر دے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے مذہبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی اس وقت تک اپنے احتجاج کو مکمل ہی نہیں سمجھتی جب تک کہ وہ لوگوں کو راستے نہ بند کر دے لوگوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستے حکومتیں بھی بند کیے اور یہ راستے ہماری اسے کالعدم جماعتیں بھی بند کیے. لیکن ہماری حکومت نے زیادہ کام کیا کہ سڑکیں اگاڑ دی گئی, خندقیں بنا دی گئی, کنٹینر لگا دیے گئے. کنٹینر لگانے سے میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکلات پیدا ہوئی لوگوں میں, اور بے شمار غذائی اشیاء سے بھرے ہوئے ٹرک اور کنٹینر جی روڈ پہ کھڑے تھے. تو ظاہر ان میں سے بہت سی چیزیں خراب بھی ہوئی ہوں گی, نقصان بھی ہوا, اور بہت سے علاقوں میں اشیاء کی قلت بھی پیدا ہوئی, اشیاء کی ترسیل میں رکاوٹ بنی. تو بہرحال یہ اسے اچھا میں یہاں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے جو تمام تر اقدامات کیے ہیں بڑی لچک دکھائی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کی ایک تعداد جو ہے وہ کچھ افراد وہ اہلکار شہید ہوئے, زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اس کے باوجود بھی حکومت نے ریاست نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا, ڈائلاگ کو لے کر آئے. یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے مکالمے کی. جی جی, اور ہمارے ہاں مکالمے کی کمی کا جو احساس ہے وہ بہت زیادہ شدت سے پیدا ہو رہا تھا. تشدد کی صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب مکالمہ ختم ہو جاتا ہے, تبھی طعنہ و دشنام کا آغاز ہوتا ہے, تبھی تشدد کا آغاز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے واقعی یہ کیا ہے, اور اس میں جو قانون کی عملداری ہے وہ یقیناً ہوگی کہ ظاہر ہے جو ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے, وہ تو ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو ظلم دونوں طرف سے ہوا ہے. تو لیکن اب سب سے بڑی بات میں یہی کہوں گا, اس معاہدے سے سب سے زیادہ فائدہ ہمارے پاکستانی عوام کو ہوا ہے, جن کو ایک شدید ٹینشن تھی, پریشانی تھی, ڈپریشن تھا, راستے بند تھے اور آمد و رفت بند تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک فائدہ اس کا معاہدے کا ہوا ہے. تو باقی صورتحال جو کلیئر ہوگی, بادل چھٹیں گے, شرائط سامنے آئیں گی, تو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا. اچھا میں یہاں سے مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دوسرے موضوع کے اوپر میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے وہ کل ڈیرہ غازی خان میں ایک پاور شو کیا گیا ہے, اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اگر بات کریں تو انہوں نے پھر سے لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ایک بار پھر سے سیاسی دھرنوں, جلسوں, ریلیوں کی جانب اور لانگ مارچ کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا پھر ایک یہ روایتی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے الیکشن کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے اور حکومت گرانا ان کا مقصد نہیں ہے بلکہ الیکشن کی کمپین ہے جو رن ہو رہی ہے, اور اسی کے تناظر میں یہ اعلانات اور بیانات دیے جا رہے ہیں؟ بات بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکومت چلتی ہے تو اس کے 3 سال کے بعد میں نے عام طور پہ دیکھا ہے, ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, اور ہمارے عوام بھی سب دیکھ رہے ہیں, آپ کے ٹی وی کے ناظرین بھی سب جانتے ہیں, 3 سال کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی دونوں میدان عمل میں نکل آتے ہیں, اور وہ اگلی جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس کو چلانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لہو گرمانے کا بہانہ ہی سمجھیے اس کو, کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک بار نکل آئی ہیں, حتیٰ کہ چھوٹی جماعتیں بھی جن کے پاس بہت سیٹیں ہوتی ہیں
جن میں جماعت اسلامی موجود ہے، اس نے بھی اب مظاہرے شروع کر دیے مہنگائی کے خلاف. تو یہ لوگ گرمانے کا بہانہ ہے، ورنہ تو شہباز شریف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار کہا کہ ہم 2023 کے شفاف الیکشن چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تسلیم کر چکے کہ یہ حکومت 2023 تک رہے گی. اور پھر خواجہ سعد رفیق نے بھی بات یہ کہی ہے کہ ہمیں اس حکومت کو گرانے کی جلدی نہیں ہے اور نہ ہمیں حکومت میں آنے کی جلدی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے معاشی حالات بہت ہی پریشان کن ہیں اور ایسے حالات میں کوئی نہیں چاہے گا، کوئی نئی پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ حکومت میں آئے اور پھر کہ یہ جو بکھیڑے پھیل چکے ہیں، مسائل بڑھ چکے ہیں، ان کو حل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ ایک چیلنج کی بات ہے، مشکل کام ہے یہ. اچھا، میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں 3 سالہ ٹینیور کی، حکومت کے اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں اپنی کارکردگی عوام کے سامنے اسی طرح یہ لے کر جائیں گے اور عوام ان کے ساتھ اسی طرح سپورٹ کرے گی جیسے پہلے ان کو اقتدار میں لے کر آئے؟ دیکھیے، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اصل میں ہماری جو پہلی سیاسی حکومتیں رہی ہیں ان سے کچھ الگ چلنے کی کوشش اس طرح کی ہے کہ پہلی حکومتیں یہ کرتی تھی کہ وقتی طور پر لوگوں کو سبسڈی کی شکل میں فائدہ دے کر تو لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کوشش یہ کی ہے کہ چاہے وقتی طور پر پریشانی ہو، لوگ پریشان ہوں، لوگ اداس ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جو دور رس ہوں. جن اقدامات جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کر رہی ہے ان کا فائدہ ممکن ہے اب ہمیں نہ ہو. ان کا فائدہ ہمیں کوئی 2-4 سال بعد، 5 سال بعد شاید ہمیں محسوس ہوگا. حکومت چاہے کسی کی، اگلی حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ ہمیں اگلے 5-6 سال کے بعد محسوس ہوگا. صحیح. بہت شکریہ. سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کالم نگار ناصر بشیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود تھے. آپ کا وقت کا ایک بار پھر بہت شکریہ. رانا صاحب، آپ نے سنی گفتگو ناصر بشیر صاحب کی، کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایک الگ سے روش اپنانے کی کوشش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الگ روش میں موجودہ حکومت کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا، اگر کامیاب ہوئی ہوتی تو 70 کروڑ پرسوں سے انہوں نے ہر قومی اسمبلی کے حلقے کو انہوں نے جاری کر دیے، تو وہ بھی تو الیکشن کمپین کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر وہ دوسری حکومتوں سے ہٹ کے ہوتی تو وہ 70 کروڑ روپیہ کبھی بھی جاری نہ کرتی، بلکہ وہ پہلے معیشت کو بہتر کرتے، اس کے بعد وہ فنڈ جاری کرتے. اچھا، فنڈز جاری جو ہوئے ہیں وہ بھی ہر ایم این اے جو ہے ان کو دیا جائے گا، اور جہاں اپوزیشن کا ایم این اے ہوگا اس کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے اسے جاری کر دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں اس سے کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے، حکومت کی پالیسیاں کس طرف جا رہی ہیں. عام آدمی تک جو رسائی ہے وہ نہیں ہوگی. ایک بات یہاں میں صرف یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ یا جماعت اسلامی ہے یا جو بھی ہے، صورتحال یہ دیکھیں عام آدمی نہیں نکل رہا ابھی تک، کیونکہ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ جو عام آدمی کا جو بنیادی جس کے مسائل ہیں وہ تو سڑکوں پہ نہیں آ رہا. جب وہ سڑکوں پہ آئے گا تو پی ڈی ایم کی جیت ہوگی. ابھی تک پی ڈی ایم بھی کھل کے کی جیت نہیں ہو سکی، نہ حکومت. پی ڈی ایم کے قائدین ہیں وہ بھی ہمیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے، اور اس کے ساتھ سے عوام بھی ہے مکمل طور پر مہنگائی کے معاملے کے اوپر. مہنگائی ہے ضرور ہے، عوام اس کو محسوس بھی کر رہی ہے، مگر پی ڈی ایم کے ساتھ اس طرح سے ہمیں حمایت ان کی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آخری موضوع کی جانب بڑھیں گے پروگرام کے. آپ نے دیکھا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوتا ہے اور بڑی بآسانی نیوزی لینڈ جو ہے بھارت کو شکست کر دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہوگی کہ آئی پی ایل کی اگر ہم بات کیے، جسے بھارت یہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتا آ رہا ہے کہ 13 سے 14 سال بھی ہو چکے ہیں اس لیگ کو، اور بڑی برانڈ کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے، کسی اور ملک کی لیگیں بھی نہیں کھیلتے، اتنا غرور اور تکبر ہے. اور انٹرنیشنل ایونٹ میں یہ کارکردگی ہے کہ پاکستان 10 وکٹوں سے ہرا دیتا ہے، نیوزی لینڈ 8 وکٹوں سے ہرا دیتا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جو پریشر تھا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا تھا انڈیا کی طرف سے. انہوں نے کھلاڑیوں پہ اتنا پریشر ڈالا کہ ان کی کارکردگی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے. آپ ان کے اندازہ کریں، ان کے شروع سے لے کر اینڈ تک کھیل دیکھیں، کوئی جس طرح کوئی سب سے چھوٹی ٹیم کھیل رہی ہو ایسے نظر آ رہا تھا. بنیادی وجہ ہے کہ جو ان کی مین اسٹریم میڈیا ہے اور سوشل میڈیا نے ان پہ اتنا پریشر ڈالا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انٹرنیشنل پلیئر جو ہے نا، حالانکہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہوتا ہے وہ ایسے دباؤ میں زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے. لیکن آپ اوورال دیکھیں
اوورال کارکردگی انڈیا کی دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے. اب یہ صورتحال ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ انڈیا اب آگے جاتا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے جائے. ابھی تو ایک بڑا یہ مزید جو ہے آگے جانا مشکل ہو گیا ہے. رانا عبدالرب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ